میں خواجہ سرا تھی، لیکن سوائے اماں کی یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد بھابھی نے میری شادی کرنا چاہی تو میں نے انہیں بات بتا دی، لیکن اس کے بعد تو بھابھی کو اور بھی جلدی پڑ گئی، کیونکہ وہ مجھے گھر پر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے میری شادی ایک خوبرو لڑکے سے کر دی۔ شادی ہوئی تو پتہ لگا کہ ساس نے پوتے کے لیے شادی کروائی ہے۔ شادی کی رات میں نے اسے سچ بتا دیا تو وہ بولا تم فکر نہ کرو، ہماری اولاد ضرور ہوگی، تم بس روز کچے انڈے سے پیٹ پر مساج کرتی رہنا۔ میں بھی مان گئی اور روز ایسا ہی کرتی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ٹھیک 9 ماہ بعد میں نے سچ میں، میرا نام نتاشا ہے، میرا تعلق سندھ سے ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد جب میں 10 سال کی تھی تو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری امی اور میں ابو کی وفات کے بعد میرے ننیال آ گئے۔ مجھ میں ایک بہت بڑی کمی تھی، لیکن یہ بات صرف میری والدہ ہی جانتی تھی۔ اس وقت میں بھی ایسی کسی بات سے انجان تھی، یا یہ سمجھیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میرے ماموں کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، علی جو شہر میں پڑھتا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا خاص شوق نہیں تھا، میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میری والدہ مجھے گھر پر ہی پڑھاتی، لیکن میں بہانے بناتی تھی کسی طرح پڑھنا نہ پڑے۔ امی سے کئی بار کہا پڑھائی چھوڑ دیتی ہوں، لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھوں۔ مجھے کرکٹ کھیلنے اور ناچنے گانے کا بہت شوق تھا۔ میں نت نئے گانوں کی سیڈیز منگواتی اور ان پر مشہور ایکٹریسز کے ڈانس دیکھتی اور ویسے ہی کرتی تھی۔ محلے میں کسی کی شادی ہوتی تو میں ماں سے چوری بھی جا کر وہاں رونق لگا دیتی۔ لڑکیاں میری بہت تعریف کرتی کہ تم ڈانس بہت کمال کرتی ہو۔ مجھے اب ان کی تعریفیں اچھی لگتی تھی۔ مجھے ایکٹنگ کا بھی شوق تھا، لیکن گھر سے اجازت کبھی نہ ملتی، اسی لیے اس طرح اپنے شوق پورے کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے لڑائیاں کرنے اور دوسروں کی لڑائیاں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ محلے میں اگر کسی ہمسائے کی لڑائی ہوتی، میں دیوار پر چڑھ کر دیکھتی۔ اگر کبھی ایسا کرتے ہوئے میری ماں کی نظر پڑ جاتی تو بہت ڈانٹتی۔ ایک بار ایسے ہی میں سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر ساتھ والے گھر میں جھانک رہی تھی۔ یہاں پر ہماری ہمسائی آج پھر جنگ کے موڈ میں تھی اور اپنی بہوؤں کو ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی، اور بہو بھی ایسے لڑ رہی تھی جیسے آج آخری لڑائی ہو۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا ان کی لڑائی دیکھنے میں۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کر کے میں نے ارد گرد دیکھا تو سامنے ہی مجھے ایک لڑکا نظر آیا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور نیچے چلی گئی، لیکن میں سوچتی رہی آخر وہ کون تھا۔ سامنے والے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، وہ گھر تو خالی تھا۔ میں نے وہاں بہت عرصے سے کسی کو جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اماں سے بھی پوچھا کہ سامنے والے گھر میں کوئی آ گیا ہے، تو اماں نے کہا کچھ دن پہلے ایک لڑکے کو دیکھا تھا جو دودھ والے سے دودھ لے رہا تھا، ہو سکتا ہے نئے کرایہ دار ہوں، کیونکہ اس گھر کے مالک تو بہت عرصے سے دبئی میں ہوتے ہیں۔ مجھے اب تجسس تھا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میٹرک میں پاس ہونے پر میں نے خوشی سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور اچھل کود کر رہی تھی۔ تبھی میری ممانی اندر آ گئی۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ میری حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہا کہ اور سب کچھ ہو جاتا ہے تم سے، بس ایک گھر کا کام نہ کرنا پڑے۔ چلو کھانا بناؤ، تمہاری عمر میں ہم سارے گھر کا کام کرتے تھے۔ ممانی ہر بات میں اپنی مثال لے آتی تھی، لیکن مجھے تو گھر کے کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو محلے کے بچوں کے انتظار میں رہتی تھی کہ وہ آئیں اور میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلوں۔ میری ممانی کو بھی میری حرکتیں پسند نہیں تھی۔ وہ بھی اکثر یہی کہتی تھی کہ میری بیٹیاں ہی سارے کام کرتی ہیں، یہ تو اپنے اور اپنی ماں کے کام بھی نہیں کرتی۔ میرا بھائی نہیں تھا، لیکن ماموں کا بیٹا مجھے سگے بھائیوں جیسا ہی پیار کرتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا اپنی بہنوں کے برابر میرا خیال رکھتا، جو اپنی بہنوں کے لیے لاتا ویسے ہی گفٹ میرے لیے بھی ہوتے تھے۔ مجھے بھی بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی گھر آتا ہماری موجیں ہو جاتی تھی، ہمیں خوب گھماتا پھراتا۔ میری ممانی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ بات بات پہ میری ماں کو سناتی کہ تمہاری بیٹی کو عقل کرنی چاہیے، کزن اور بھائی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ لاکھ کہے اس کا بھائی ہے، لیکن ہے تو کزن ہی، اسے کہو میرے بیٹے سے دور رہے۔ میں نے یہ سنا تو بہت روئی۔ میرا بھائی ہوتا تو مجھے یہ سب نہ سننا پڑتا۔ میں نے بچپن سے علی کو اپنا بھائی ہی سمجھا تھا، لیکن اب ان لوگوں کو میرا علی کو بھائی کہنا بھی ایک ناٹک لگتا تھا۔ میری ممانی اب باقاعدہ مجھ پر نظر رکھتی
کہ میں ان کے بیٹے سے مہنگے مہنگے گفٹ لیتی ہوں۔ میں اماں سے گلا کرتی تو وہ کہتی کہ تمہاری قسمت اچھی ہوتی تو تیرا باپ نہ مرتا اور نہ ہم ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہوتے۔ میں اب آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت بھی میں اپنی حقیقت چھپانے کے لیے دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن اس بار بھی علی بھائی نے میری چلنے نہ دی اور میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میری ماں بھی کہتی تو بہادر بن، تجھے تیری تعلیم ہی آگے لے جا سکتی ہے، بس دنیا کی نظر سے اپنی کمی کو چھپائے رکھنا۔ دنیا بہت ظالم ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تیرا مذاق بنا کے رکھ دے گی۔ میری ماں دیر تک مجھے سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ میں نے زندگی میں تب یہ سمجھا تھا کہ ہر کمی سے بڑی کمی وہ بے بسی ہے جب آپ کچھ کر نہیں سکتے، نہ اپنے لیے نہ خود سے جڑے ان اپنوں کے لیے جنہیں آپ اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہو۔ ایک دن میرے کالج سے کال آئی تھی۔ میرے پرنسپل کو خدا واسطے کا بیٹھ تھا، چھوٹی سی بات ہوتی گھر فون کر دیتی۔ اس دن ٹیسٹ نہیں اچھا ہوا تھا اور انہوں نے ماں کو کال کر دی۔ ماں نے کہا میں چھٹی وقت آ جاؤں گی تاکہ چھٹی کے وقت تمہیں بھی ساتھ لیتے آؤں۔ میری قسمت میں ابھی مزید آزمائش تھی۔ امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ قیامت ایسی تھی کہ میری زندگی تہس نہس ہو گئی۔ ممانی کے انداز بدل گئے تھے، مجھ سے ان کا رویہ بدل گیا تھا۔ ماں کا جو تھوڑا بہت ڈر تھا کہ ان کی بیٹی کو کوئی کچھ کہے نا، وہ اب ڈر رہا نہیں تھا۔ میں جو ناشتہ بھی نہیں بنا سکتی تھی اپنے لیے، اب مجھ سے وہ سارے گھر کا کام کرواتی، پھر بھی خوش نہ ہوتی۔ میری ذرا سی غلطی پہ مجھے مارنے لگ جاتی۔ کئی بار میں خود کو بچانے کے لیے کمرے میں خود کو بند کر لیتی۔ ایک دن کچن میں چائے بنا رہی تھی جب میری ممانی آئیں اور کھانے کا پوچھا کہ کیا بنایا۔ میں نے کہا چائے پی لوں پھر بناتی ہوں، آپ بتا دیں کیا پکانا ہے۔ لیکن وہ شدید غصے میں تھی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کر دیا میں نے۔ ساری رات ماں کو یاد کرتے گزر جاتی اور روتے گزر جاتی۔ ماں خواب میں آنا بھی چھوڑ گئی۔ ماموں کہتے تم روتی ہو اسی لیے تمہارے خواب میں نہیں آتی۔ میں نے آہستہ آہستہ خود کو سمجھایا کہ رونے سے کیا ہوگا، لیکن ممانی مجھے روز یاد دلاتی کہ تمہاری قسمت میں صرف رونا ہی ہے۔ ماموں کی بیٹی آئی اور مجھے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ سامنے سے آتی ممانی نے جب مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا تو غصے میں میری طرف بڑھی اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مارنے لگی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے منع کیا تھا کہ میری بیٹیوں سے دور رہو۔ میری چوڑیاں ٹوٹ کر میرے بازو میں چپھ گئیں اور کانچ سارے فرش پر گر گیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگیں۔ ماموں نے انہیں روکا لیکن وہ کہہ رہی تھی پہلے میرے بچوں کا حق کھا گئی، اب میری بیٹیوں کو خراب کرنا ہے۔ مجھے کہا تم ہو ہی منحوس۔ ماموں نے مجھے چھڑوایا لیکن ممانی بھاگ کر کچن میں گئیں اور چھری لے کر آ گئیں، میری طرف بڑھیں۔ ماموں نے مجھے بچانے کے لیے مجھے سائڈ پر کیا۔ میں بھاگنے لگی لیکن پھر بھی چھری میرے بازو پر لگ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ اسی وقت ساتھ والے گھر سے ایک بابا جی باہر نکل رہے تھے۔ میں ان کی طرف بڑھی اور ان کے پیچھے چھپنے لگی اور کہا مجھے بچا لیں۔ وہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے زخمی دیکھ کر کچھ نہیں پوچھا اور ساتھ لے آئے۔ وہ بزرگ مجھے اپنے گھر لے گئے، اپنی بیوی کو سب بتا دیا۔ وہ اچھی خاتون تھی، مجھے زخمی دیکھ کر میرے زخم پر بینڈیج کی۔ اپنی بیٹی کو کہا کہ اس کو کپڑے دو۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ان بابا جی کی 2 بیٹیاں تھیں جو بہت اچھی تھیں، میرا بہت خیال رکھتی۔ میں اب ان کے گھر رہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے میرا ایسے خیال رکھا مجھے لگتا نہیں تھا کہ غیر ہیں۔ میں اور اماں جی مل کر کھانا پکاتے، ان کی بیٹیاں میرے ساتھ مل کر میوزک سنتی، موویز دیکھتی، کرکٹ کھیلتی۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ ایک دن ممانی میرے ماموں کے ساتھ آ گئی اور کہا کہ جوان لڑکی کا یوں آپ کے گھر رہنا مناسب نہیں، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میں نے ماموں سے کہا مجھے یتیم خانے چھوڑائیں، لیکن مجھے آپ کے گھر نہیں جانا۔ ماموں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بزرگ نے کہا کہ یتیم بچی ہے، اپنی بیوی کو سمجھائیں۔ ممانی نے غصے سے مجھے دیکھا اور راستے میں مجھے کہا تیری وجہ سے لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے دکھ سے اپنی ماں کے بھائی کو دیکھا جسے اپنی بیوی کی حرکتیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ممانی کی بیٹیوں کا منہ بن گیا تھا لیکن خاموش رہیں۔ میں کھانا اپنے کمرے میں کھا لیتی، جو کام ہوتا چپ چاپ کر دیتی۔ ایک دن پتہ چلا کہ ممانی علی بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہیں۔ ماموں نے ایک بار کہا کہ گھر میں لڑکی موجود ہے تو باہر کیوں جانا، جس پہ ممانی نے انہیں اتنی باتیں سنائی کہ ان کی دوبارہ ہمت ہی نہ ہوئی
اور میں تو خود ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مجھ میں بہت بڑی کمی تھی، میں خود نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز کسی پر بھی کھلے۔ علی بھائی کے لیے بہت اچھی لڑکی مل گئی تھی، بہت اچھے خاندان سے تھی، چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ ایک ماہ کے اندر اندر ان کی شادی ہو گئی۔ ان کی بیوی بہت اچھی لڑکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، ہماری بہت جلد دوستی ہو گئی تھی۔ میں اسے بھابھی ہی کہتی تھی، میں اب ہر بات ان سے شیئر کرتی تھی، لیکن میری قسمت نے یہاں بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ جس حقیقت کو میں خود سے بھی چھپائے پھرتی تھی وہ بھابھی کو پتہ چل گئی۔ ماں ہوتی تو میرا آسرا بن جاتی، لیکن میری بھابھی کو مجھ سے جان چھڑوانے کی اور بھی جلدی تھی، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد بھابھی کی خالہ کا فون آیا۔ وہ اپنی خالہ سے کہہ رہی تھی کہ زبیر کا کہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے فرض سے آزاد ہو جائیں۔ میں تو کہتی ہوں زبیر کی شادی نتاشا سے کرا دیتے ہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے۔ مجھے تو زبیر کے لیے ایسی لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کی خالہ نے اسے کئی بار شادی کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ راضی نہیں تھا۔ بھابھی مجھے اب دیکھتی تو مسکرانے لگتی۔ میں جب پوچھتی تو کہتی تم پیاری ہو تو مجھے بس تم پہ پیار آتا ہے۔ ان کی اس قدر محبت پہ میری آنکھیں تشکر سے جھک جاتی۔ ان کی محبتوں کی مقروض تھی میں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنے بھائی کے لیے وہ میرا ہی رشتہ کیوں کرا رہی تھی، جبکہ میری حقیقت سے وہ واقف تھی۔ اس دن زبیر کی سالگرہ تھی، ساری فیملی وہاں جا رہی تھی۔ بھابھی نے مجھے بھی تیار ہونے کو کہا، میں نے منع کیا لیکن وہ بضد تھی، مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ زبیر اور اس کی فیملی بہت پرتپاک انداز میں ملی۔ میں ایک طرف بیٹھی تھی، جب بھابھی وہاں آ گئی، مجھے جوس دیا اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں بے اختیار ہی اس طرف دیکھ رہی تھی جس طرف زبیر کھڑا تھا۔ مجھے اس طرف دیکھتے دیکھ کر بھابھی نے مجھے کہا، زبیر تمہیں کیسا لگا ہے؟ ہینڈسم ہے نا، اور چارمنگ پرسنالٹی۔ میں نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ہنسنے لگیں اور بولیں، ساری عمر تمہیں رانی بنا کر رکھے گا۔ لیکن میرے آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ بھلا میری شادی اس جیسے لڑکے سے کیسے ہو سکتی تھی؟ میری حقیقت جاننے کے بعد مجھے چھوڑ دے گا، لیکن میری بھابھی پتہ نہیں مجھ سے جان چھڑوانے کے چکر میں اپنے کزن کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی تھی۔ رات کو ہم لوگ کافی لیٹ گھر پہنچے۔ میں کپڑے چینج کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی جب بھابھی میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ نتاشا، میں نے اپنی سگی نندو اور تم میں کبھی فرق نہیں سمجھا، تم بھی میرے لیے اتنی ہی عزیز ہو۔ کیا میں تمہاری بڑی ہونے کے ناطے اور تمہیں اپنا سمجھ کے کوئی فیصلہ لے سکتی ہوں؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں کہا کہ آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، میں آپ کو ہر فیصلے کا اختیار دیتی ہوں، لیکن آپ جانتی ہیں حقیقت کیا ہے؟ تو وہ مسکرانے لگیں اور کہا، اس کی وجہ سے تو میں یہ سب کر رہی ہوں۔ میں نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا جو میرے ماتھے پر پیار کر کے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر چلی گئیں۔ کچھ دن بعد زبیر کی والدہ آئیں اور مجھے انگوٹھی پہنانے لگیں۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی جب انہوں نے کہا، تم اتنی پیاری ہو ہمیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس رہ جاؤ۔ بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن میں ڈر رہی تھی اگر میری حقیقت کھل گئی تو کیا ہوگا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ جب میں خود انہیں فیصلے کا اختیار دے دیا تھا تو اب کچھ کہنا بنتا نہیں تھا۔ اکثر ہم جن باتوں سے ڈرتے ہیں وہی ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ میں یہ سوچ بھی لیتی کہ میری بھابھی مجھ سے جان چھڑوانے کو میری شادی کر رہی تھی، لیکن اس نے اس کے لیے اپنے ہی کزن کا انتخاب کیوں کیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک شام سادگی سے مجھے زبیر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ شادی کی رات ہی میرا شوہر میری حقیقت جان گیا تھا اور میں ساری رات اس صبح کا انتظار کر رہی تھی جب مجھے دھکے مار کر وہ لوگ یہاں سے نکال دیتے۔ اس دن مجھے پتا چلا تھا کہ بھابھی خود زبیر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن زبیر نے ان سے شادی سے انکار کیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مجھ جیسی کا رشتہ زبیر سے کروا دیا۔ ناشتے کی میز پر بھی میں نے زبیر کو خاموشی دیکھا۔ میری ساس مجھے ناشتے کا کہہ رہی تھی، میری نظر زبیر پر تھی جس نے ابھی تک نظریں جھکا رکھی تھیں۔ میں ڈر رہی تھی کہ وہ سب کو بتا نہ دے اور میری حقیقت کھل جائے گی، سب مجھے حقارت سے دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے مجھے یہاں سے نکل جانا پڑے۔ لیکن وہاں خاموشی رہی۔ میں اپنے شوہر کو پہچان چکی تھی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی۔ میری امی زندہ تھی جب ان کے نمبر پر ایک کال آتی۔ امی کو میں اس نمبر پر بات کرنے کے بعد ہمیشہ بہت خوش دیکھتی تھی۔ ایک دن کال میں نے اٹینڈ کی۔ امی کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا آنٹی سے بات کرواؤ۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا نتاشا ہو۔ میں نے حیرانی سے فون دیکھا۔
یہ جو بھی تھا مجھے جانتا تھا۔ میں نے کہا جی میں نتاشا ہوں، تو کال بند ہو گئی۔ پھر اکثر کال کرتا، مجھ سے بھی کبھی بات ہو جاتی تھی۔ مجھے اب لگتا تھا کہ مجھے اس کی آواز سے محبت ہو گئی ہے۔ جس دن کال نہ آتی میں انتظار کرتی رہتی، پھر وہ حقیقت مجھ پہ کھلی جس نے مجھے زندگی کے اس پہلو سے مایوس کر دیا۔ ایک دن اس کے بارے میں امی سے پوچھا تو کہنے لگی آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ مجھے کمرے میں لے گئی اور بتایا کہ وہ لڑکا تمہارے ابو کے دوست کا بیٹا ہے، لیکن بھائی لوگوں کی ان لوگوں سے شروع سے نہیں بنی، کاروبار کی وجہ سے کچھ مسئلے ہوئے تھے، تب سے آنا جانا بند ہے سالوں سے۔ لیکن تمہارے ابو کے جانے کے بعد تمہارے ابو کے دوست بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے، رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن اب ان کا بیٹا کبھی کبھی اپنے باپ کا فرض نبھانے کے لیے مجھ سے حال احوال پوچھتا ہے۔ کافی عرصے پہلے دیکھا تھا، بہت پیارا بچہ ہے، بڑی محبت سے ملا، لیکن میں اپنے بھائی کی وجہ سے ان لوگوں سے زیادہ ملتی جلتی نہیں تھی۔ اب اکثر میں خود اسے کال کرنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے، لیکن پھر اچانک امی کی وفات کے بعد رابطہ نہ رہا، کیونکہ جس فون میں نمبر تھا وہ بھی حادثے کے وقت امی کے پاس ہی تھا، اور پھر تقدیر میں وہ لڑکا میرے شوہر کی صورت میں میرے سامنے تھا۔ اگر میری اصلیت مختلف ہوتی تو شاید میں خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ جب پتہ چلا زبیر ہے کون، لیکن میں بدقسمت جس کی تقدیر میں گھر کا سکون نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بات تک نہ کرتا۔ میں پہچان گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں وہی ہوں جس سے کبھی اس سے محبت کا دعویٰ تھا۔ اس کی آواز ہی میرے لیے پہچان تھی۔ میں اس سے پہلی رات ہی بولتے سن کر پہچان چکی تھی، لیکن میں اس کے سامنے کم ہی بولتی تھی کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ میں وہی نتاشا ہوں۔ زبیر کا رویہ ویسا ہی تھا، وہ کمرے میں کم ہی آتا، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی اکثر تب۔ میں اس سے کیسے کہتی میں بے بس تھی۔ ایک دن میں بتانا چاہتی تھی میں نتاشا ہوں اور میں پہچان گئی ہوں تمہیں، لیکن میری حقیقت بیچ میں آ گئی تھی۔ اکثر یہی ہوتا، جب بھی زبیر کمرے میں 5 منٹ بھی رکتا میں یہی سوچتی کہ اسے سب کہہ دوں، لیکن بات نہ ہو پاتی۔ لیکن میں خوش تھی کہ میری محبت مجھ سے مل گئی تھی، لیکن میں خود غرض ہو گئی۔ مجھ جیسوں کو محبت کا حق نہیں ہوتا۔ اس دن زبیر کو بخار تھا۔ مجھے جب پتہ چلا میں رات کو چپکے سے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ لائٹ بند کیے بیٹھا تھا۔ مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور عجیب بات تھی اس وقت بھی سارے کمرے میں عطر لگا رکھا تھا، جس کی تیز خوشبو اور اگربتیوں کی مہک میں حیران رہ گئی، اور اندھیرے میں ہی بورڈ تلاش کیا اور لائٹ جلائی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا جو منہ میں ہی بڑبڑا رہا تھا، آنکھیں بند تھی۔ جیسے لائٹ جلائی اس نے فوراً آنکھیں کھول دی، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولا کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں اس وقت ضروری کام کر رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی عمل کر رہا تھا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیا تھا، دھوکے فریب یا جادو؟ اس نے جلدی سے مجھے کمرے سے نکالا اور دروازہ لگا لیا۔ میں نے بھی آج اس سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا زبیر کوئی عامل ہے۔ میں کمرے میں آ گئی، لیکن ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ تہجد کے وقت وہ کمرے میں آیا اور بولا کہ کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کرنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے۔ اس نے بتایا کہ میں جب تم سے محبت کا اظہار کر چکا تھا تو ایک دن تم نے جو تصویر بھیجی وہ اپنی امی کو دکھائی اور انہیں کہا کہ شادی کروں گا تو اسی کزن سے، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ تمہارے ماموں ہم سے نفرت کرتے تھے کیونکہ کاروبار میں کافی عرصے پہلے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار وہ میرے ابو کو سمجھتے تھے۔ پھر جب ابو کامیاب بزنس مین بن گئے اور تمہارے ماموں کا کاروبار نہ رہا تو یہ سب ابو کا فراڈ سمجھتے تھے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے گھر کے سامنے کا مکان خریدا۔ میں تمہیں پہچانتا تھا، لیکن تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ انہی دنوں ایک فقیر سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے اسے دھکے دینے شروع کر دیے اور وہ جاتے ہوئے مجھے بددعا دے گیا کہ آنکھیں رکھتے ہوئے انصاف نہیں کر سکے، جاؤ اپنی محبت سے دور ہو جاؤ۔ کچھ دن بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور بہت چوٹیں آئیں۔ باقی زخم تو بھر گئے، لیکن میں ٹھیک سے چل نہیں سکتا تھا۔ میرے کولیگ بھی میرا مذاق اڑاتے۔ میں اب خود کو نامکمل سمجھ رہا تھا۔ جب بھی گھر میں شادی کی بات ہوتی میں منع کر دیتا۔ مجھے تم سے محبت تھی، لیکن اب میں تم سے بھی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن امی نے تمہیں میری ہی بہن کے گھر دیکھا۔
وہ امی کی بھانجی ہیں، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ اپنی سگی بہن ہی سمجھا۔ امی نے تمہیں پہچان لیا اور پھر یہ رشتہ ہو گیا۔ میں تمہیں پہلی بار دیکھ کے پہچان گیا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا تم نہیں پہچان سکو گی، لیکن تم نے مجھے آواز سے پہچان لیا۔ تمہاری حقیقت پتہ چلی کہ تم خواجہ سرا ہو تو مجھے یقین نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی زندگی کے دن گزارنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عامل سے بات کی، اس نے مجھے کچھ عملیات بتائے جو بہت خطرناک تھے۔ مجھے کہا 1 سال تک اگر میں یہ کر گیا تو میں اپنا مقصد پالوں گا۔ تم پیدائشی اس کمی کا شکار نہیں ہو، بلکہ یہ تم پر کسی جادو کی وجہ سے اثرات ہیں۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا تمہیں یہ حقیقت پتہ چلے، اور مجھے لگتا تھا کہیں میں تمہیں یہ سب بتا کر خود سے دور نہ کر لوں، لیکن میں تو خود ہی تمہیں دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا لوگ مجھے یہ کہیں کہ خواجہ سرا سے شادی کر لی۔ میں تو اس حقیقت کو بدل لینا چاہتا ہوں۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں عجیب مشکل میں پھنس چکی تھی۔ میں تو خود کو شادی کے قابل ہی نہیں سمجھتی، اور میرا شوہر میری خاطر اتنے مشکل چلے کر رہا تھا۔ میں نے سوچا میری وجہ سے وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے اسے کوئی نقصان ہو۔ انہی دنوں میری ممانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ علی بھائی مجھے لینے آ گئے کہ وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیوں یاد کر رہی ہیں، جبکہ وہ تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتی۔ بھابھی مجھے ملی تو مجھے ایسے سوال پوچھ رہی تھی جیسے کچھ جاننا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے خاموشی رکھی۔ لیکن اب میری وجہ سے اس کا کزن جس مشکل میں پڑ رہا تھا، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ لوگ خود مجھے اس کی زندگی سے نکال دیتے۔ ممانی نے مجھے دیکھتے ہی پاس آنے کا اشارہ کیا۔ انہیں فالج ہو گیا تھا اور وہ بول نہیں سکتے تھے۔ مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان پر ترس آیا۔ وہ جیسی بھی تھی، ماموں کی وجہ سے اور علی بھائی کی وجہ سے میں انہیں قابل رحم سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پاس بیٹھنے کا کہا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پاس کھڑے ماموں کو دیکھا۔ ماموں نے کہا، بیٹی سے معاف کر دو، یہ حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نا سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب میرے ماموں کی چھوٹی بیٹی نے کہا کہ نتاشا باجی کچھ عرصے پہلے جب میری بڑی بہن کا رشتہ کرنے لگے تو رشتے کے لیے آنے والے لوگوں نے آپ کو پسند کر لیا۔ رشتہ بہت اچھا تھا، لیکن اماں نے کہا کہ آپ خواجہ سرا ہیں۔ وہ لوگ یہ سنتے ہی بھاگ گئے، لیکن اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اماں آپ پر عمل کرواتی رہیں تاکہ آپ کی کہیں شادی نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو آپ کا گھر نہ بسے اور اولاد بھی نہ ہو۔ لیکن اب اماں کو اپنے جرم کی سزا مل چکی ہے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ میں نے اپنی زندگی کے کتنے سال اسی احساس کمتری میں گزارے تھے۔ دنیا سے چھپ کر رہی تھی کہ کہیں لوگ مجھے خواجہ سرا سمجھ کر خواجہ سراؤں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور نہ کر دیں۔ میں نے اپنے خواب مار دیے، اور یہ سب کچھ میری ماں کے اور میرے ذہن میں ڈالنے والی اور سب کچھ کروانے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی ممانی تھی۔ مجھے اس عورت سے نفرت تھی۔ میں اسے کیسے اتنے سالوں کی اذیت معاف کر دیتی۔ میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی، لیکن کچھ دن بعد اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے سنا تھا جب کوئی کسی پر کالا جادو کرواتا ہے تو جس پر ہوا ہو، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس جادو کا توڑ کروا لے تو جادو کروانے والے پہ کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے۔ تو کیا میرے شوہر کے عملیات کا نتیجہ تھا کہ مجھ پر جادو کروانے والی میری ہی ممانی اس وقت اس قدر بری حالت میں تھی کہ موت کی دعائیں کر رہی تھیں۔ میری روح کانپ گئی۔ ہم لوگ کیسے دوسروں کا برا کرتے وقت سوچتے نہیں کہ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو پہلے خود ہی اس میں گرتے ہیں۔ ایک دن میرا شوہر کمرے میں آیا اور بولا کہ کچے انڈے سے پیٹ پر مالش کرتی رہنا، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیران تھی یہ کن کاموں میں پڑ گیا تھا، اب وہ اسی طرح چلے کرے گا۔ میرے نزدیک یہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک میری ممانی کی حالت دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ممانی مر گئی۔ میں جب پہنچی تو جنازہ لے جانے لگے تھے۔ مجھے کہا آخری بار منہ دیکھ لو، لیکن میرا دل نہ مانا۔ میں تو صرف دنیا دکھاوے کو گئی تھی۔ دوسرے دن ہی گھر آ گئی۔ انہی دنوں میں نے ایک سیریل دیکھا جس میں کالا جادو کرنے والا جب تک اپنا علم آگے کسی کو منتقل نہیں کرتا وہ مرتا نہیں۔ زندگی اتنی بدصورت ہوتی ہے اس کے لیے کہ وہ دعائیں مانگتا ہے کہ مجھے زندگی سے نجات مل جائے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ یہ جادو اور عملیات سے نکل آئیں، جادو آپ کی زندگی تباہ کر دے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جس دن میری مراد پوری ہو گئی میں اپنے مرشد سے اجازت لے کر یہ کام چھوڑ دوں گا، اس لیے مجھے اگلے 9 ماہ ایک درگاہ پر گزارنے ہیں۔ میں حیران تھی اب یہ کیا تھا،
میں ناراض ہو گئی۔ میں نے اس سے بول چال بند کر دی اور کہہ دیا کہ اگر میری قسمت میں وہی زندگی ہے تو میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن وہ میری وجہ سے کچھ نہیں کرے گا۔ اب یہی ہوتا، جب بھی زبیر گھر آتا میں کمرے میں گھس جاتی، اسے بتائے بغیر ماموں کے گھر آ جاتے، کئی دن ادھر رہتے۔ میری ساس اور نند مجھے کہتی کہ گھر آ جاؤ، تمہارے بغیر گھر ویران ہے، لیکن میں چاہتی تھی زبیر مجھے کال کرے، مجھے کہے گھر آؤ، لیکن اس نے نہیں کہا۔ وہ خود پچھلے کئی مہینوں سے گھر پر نہیں تھا۔ اس بار میں بھی واپس نہیں گئی۔ مجھے آئے 9 ماہ ہونے والے تھے۔ ایک دن زبیر گھر آیا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سلام کیا، حال احوال پوچھا۔ میں خاموش رہی، پھر وہیں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی بیٹھنے کو کہا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ میں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کچھ دن پہلے ملنے والی خوشی نے میرے چہرے کو عجیب ہی رونق بخشتی تھی، اور اب وہ اتنے مہینوں بعد آیا تو مجھے اپنی زندگی سے نکل جانے کا اختیار دے رہا تھا۔ میں کیسے اسے چھوڑ دیتی جس نے میرے لیے کیا نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا، اتنے بڑے عامل بنے پھرتے ہو، جادو کا کیسے پتہ لگاتے ہو؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں نے آگے بڑھ کر سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور مجھے اپنی بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد میں نے صحت مند بچے کو جنم دیا۔ میری زندگی مکمل ہو گئی۔